لیکن ہم اور آپ اگر سرکشی پر آمادہ ہوئے، ہم اور آپ اگر بغاوت پر آمادہ ہوئے، اللہ نے قرآن میں کہا فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، تو جس نے سرکشی کی یعنی بغاوت کی، کس نے بغاوت کی؟ اللہ کے احکامات سے۔ اللہ رب العزت نے جو احکامات نازل کیے ہیں ان احکامات سے اگر بغاوت کی، وآثر الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، یعنی دنیا کو اوپر رکھا، آخرت کو نیچے رکھا، دنیا کو فرسٹ پوزیشن پہ رکھا اور آخرت کو سیکنڈ پوزیشن پہ رکھا، تو اللہ نے آگے فرمایا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یہ اللہ نے پہلے وارننگ دے دی ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ اگر تم آخرت کو ترجیح نہیں دیتے ہو، دنیا کو ترجیح دیتے ہو اور سرکشی کر رہے ہو، تو یقین جانو یہ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ وعدہ کسی کا حق نہیں ہے، اللہ سے زیادہ سچا قول کسی کا نہیں ہے، اللہ ہی کہہ رہا ہے فإن الجحیم هی المأویٰ، کہ تمہارا جہنم ٹھکانہ ہوگا۔ پھر آگے فرمایا اور اگر تم دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہو، یعنی میدانی محشر کا تمہارے اندر خوف ہے، آخرت کا خوف ہے، آخرت کو ترجیح دے رہے ہو، تو آگے فرمایا فإن الجنت ہی المأویٰ، تو تمہارا ٹھکانہ جنت ہوگی، اور وہ جنت ایسی ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے صرف اور صرف مومنین کے لیے سجایا۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم سرکشی نہ کریں۔ سرکشی کیا ہوا کرتی ہے؟ سرکشی یہ ہوتی ہے کہ ہم مسجدوں میں اذانیں ہو رہی ہوں اور ہم مسجدوں کے بعد باہر بیٹھ کر دنیاوی گفتگو میں مشغول ہوں۔ سرکشی یہ ہوا کرتی ہے کہ مؤذن دن میں 5 مرتبہ کہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی جانب، آؤ کامیابی کی جانب، اس کے بعد ہمارا عمل یہ ہو کہ ہم اگنور کر رہے ہوں، ان چیزوں کو نظر انداز کر رہے ہوں، اور یہی سرکشی ہے۔ اگر ہم یہی کرتے ہوئے دنیا سے گئے تو اللہ نہ کرے یہ حال ہوگا کہ اللہ نے کہا ہے فإن الجحیم ہی المأویٰ، ہمارا ٹھکانہ جہنم بن جائے گی، اور جہنم اتنی سخت جگہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جہنم کی وعیدیں بیان کیا کرتے، جہنم کی سختیاں بیان کیا کرتے، تو صحابہ کرام کے دل اس طرح کانپا کرتے تھے، اس طرح دھڑکنیں بڑھ جایا کرتی تھی، محسوس ہوتا تھا جیسے کسی ہانڈی میں پانی ابالا جا رہا ہو، جس طریقے سے اس پانی سے آواز اٹھتی ہے، صحابہ کرام کے سینوں سے اس طرح آواز اٹھا کرتی تھی۔